ہمارے معترضین اور مخالفین کے سوالات ہیں، ذرا وہ سماعت فرمائیں۔ ایک لفظ ہوا یہ ہے کہ خدا کا لفظ استعمال اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے خدا جس طرح اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اللہ کے غیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ ہمارا جواب یہ ہے پھر اللہ کے لفظ رب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رب جس طرح اللہ کے لیے بولتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے بھی بولتے ہیں۔ حضرت یوسف جب شاہ مصر کے گھر میں تھے اور زلیخا نے ان کو گناہ کی طرف دعوت دی تو یوسف نے فرمایا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں خیانت بددیانتی کیسے کر سکتا ہوں، اس نے میرا بہت خیال کیا ہے۔ تو حضرت یوسف نے عزیز مصر کے لفظ رب استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت یوسف جب جیل میں تھے، دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جملہ استعمال فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ تو یہاں بھی لفظ رب استعمال کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے غیر کے لیے۔ جب وہ بندہ رہا ہو کر گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا، تو وہاں لفظ رب استعمال کی، اس سے مراد اللہ نہیں ہے، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی عرصہ گزرا اور بادشاہ نے خواب دیکھی تو اس نے کہا اس کو بلاؤ، خواب کی لمبا قصہ کے علم میں۔ جب یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کا قاصد آیا کہ یہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، جاؤ جا کے پوچھو اپنے بادشاہ سے، کو ذرا بلا کر ان عورتوں سے پوچھو مجھ پر الزام لگایا تھا، انگلیاں کاٹی تھی، انگلیاں کیوں کٹی، ذرا پوچھو تو صحیح جا کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اگر لفظ خدا اللہ کے لیے استعمال کریں اور اس پر استعمال اعتراض کیا ہے کہ چونکہ خدا کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لہٰذا اللہ کے لیے نہ ہو، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ لفظ رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لفظ رب بھی پھر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور رؤوف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں لفظ رؤوف غیر اللہ پر بھی استعمال ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کو پھر رحیم کہنا بھی چھوڑ دو، اللہ کو رحیم کہنا بھی چھوڑ دو، یہ بھی اللہ کے غیر پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جہنم کا جو دروغہ فرشتہ ہے اس کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اب یا مالک تو مالک کو اللہ کو کہتے ہیں، یہاں مالک فرشتے کو کہا جا رہا ہے، پھر اللہ کو مالک کہنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں صرف یہ قرآنی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اللہ کے لیے بہت سارے صفاتی نام ایسے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسرا توجہ رکھیں، میں جو آپ پہلے سمجھا چکا آپ کے ذہن میں ہو، ہم نے کہا یہ بات غلط ہے کہ لفظ خدا غیر اللہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جب خدا کا لفظ مطلق بوجھا جائے گا تو اللہ کے غیر پر کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا، استعمال تب ہوگا جب اضافت کے ساتھ ہوگا، اور اضافت کے ساتھ تو لفظ رب بھی استعمال ہوا ہے، پھر اشکال کی کیا بات؟ ہمیں کوئی ایسی مثال پیش کرو کہ خدا کا لفظ مطلق بولا جائے اور پھر اس کا استعمال غیر اللہ پر ہو، پھر نہیں ہوتا، اس لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ دوسرا شبہ کیا ہے کہ ہمارا پورا دین عربی زبان میں ہے، لہٰذا عربی الفاظ استعمال ہونے چاہیے، اور خدا عربی نہیں ہے، فارسی لفظ ہے، تو اللہ کے لیے اوپر ایسا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو جو عربی زبان کا نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ جو غلط بات ہے، کیوں؟ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر یہ صرف بات اللہ اور خدا کے لیے کیوں ہے؟ عربی میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری زبان میں اللہ کے رسول کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، تو پھر رسول کے لیے لفظ پیغمبر کا استعمال جائز نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم پیغمبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ، اور ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، تو پھر صلاۃ کو نماز کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم رکھتے ہیں روزہ، عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، ہم اس کو روزہ کہتے ہیں، تو پھر روزہ کہنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں دمو کرتے ہیں کعبہ کی طرف، ہماری زبان میں کہتے ہیں خانہ کعبہ، تو پھر خانہ کعبہ بھی کہنا جائز نہیں ہونا چاہیے، پھر خانہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس میں صرف لفظ خدا کے بارے میں کیوں ہے، باقی چیزوں پر اعتراضات کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے ہم نے کہا یہ اعتراض بھی بالکل بے سود ہے۔ نمبر 3، تیسرا اس پر اعتراض کیا ہے کہ جی خدا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے خدا کی جمع خدایان آتی ہے، اور خدایان جمع ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں تعدد کا شبہ بھی نہیں ہے،
تو اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جو جمع آتا ہے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید کئی خدا ہوں، لیکن اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کے لیے لفظ الہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، الہ کی جمع آلہۃ آئی ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کے لفظ رب بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدی سے پوچھا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کے لیے لفظ رحیم بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں رحماء بینہم، تو پھر آپ کون سا لفظ استعمال کرو گے؟ یہ صرف لڑائی لفظ خدا کے ساتھ کیوں ہے؟ اچھا، اور عجیب تر بات یہ ہے کہ خدا کی جمع خدایان آئی تو آپ کو اشکال ہوا کہ ایسا لفظ نہ بولو جس کی جمع آئے، کیوں؟ اس میں شبہ ہے کہ کئی خدا ہوں گے۔ تو ہم نے کہا لفظ رب ایسا ہے کہ جس کے لیے حدیث پاک میں مؤنث ربتن آئی ہے، تو پھر رب بھی نہ کہو، اس میں شبہ ہوگا کہ اس کی تو مؤنث بھی ہوتی ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس کا جواب تمہیں بھی نہیں آتا، اس کا مجھے بھی نہیں آتا، اس کا پتہ دونوں کو نہیں ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کبھی حدیث جبرائیل پر بات ہوئی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں یہ ترجمہ کیوں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا پتہ تجھے بھی نہیں، اس کا پتہ مجھے بھی نہیں، اس کا دونوں کو پتہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب حضور پاک سے جبرائیل سوال کرتے نا، آپ جواب دے، جبرائیل کہتے صدقتا، سچ کہا۔ اسلام کیا ہے؟ 5 چیزیں، صدقتا۔ ایمان کیا ہے؟ 6 چیزیں، صدقتا۔ احسان کیا ہے؟ 2 چیزیں، صدقتا۔ پوچھا جی قیامت کب آئے گی؟ اب حضور فرماتے مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ شبہ پڑ جاتا کہ جس طرح سائل ہر جواب پر صدقتا کہتا ہے، اس کو جوابات آتے ہیں، اور اگر حضور نے فرمایا مجھے قیامت کا نہیں پتہ تو شبہ تھا کہ شاید اس کا جواب جبریل کو آتا اور حضور کو نہ آتا ہو۔ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جبریل یہ سوال ایسا کہ جس کا جواب تجھے بھی نہیں آتا۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں آتا اور جبریل کو آتا ہو، اس کا مجھے نہیں پتہ تو اس کا تمہیں بھی نہیں پتہ۔ اس لیے حضور پاک لفظ ہی بدل دیا، ورنہ اتنا کہنا کافی تھا نا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ، جبریل کہتے صدقتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن یہ شبہ رہ جاتا نا کہ جبرائیل کو پتہ ہوگا، اس لیے جواب کا طرز ہی بدل دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ پھر پوچھا اخبرنی عن اماراتہا، اچھا اللہ کے نبی کو نشانیاں قیامت کی نشانیاں، آپ نے پہلی نشانی فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، جب یہ دور آ جائے کہ ماں کی حیثیت باندھی کی ہو اور بیٹی کی حیثیت مالک کی ہو، مالکہ کی۔ اب سمجھو قیامت آ رہی ہے، تو یہاں لفظ ربن کی تانیث ربتن آئی ہے۔ خدا کی جمع خدایان آئی تو آپ کو شبہ پڑ گیا، تو جب ربا کی مؤنث ربتن آتی ہے تو اب شبہ کیوں نہیں پڑا کہ اللہ تو مذکر ہے، وہاں تو مؤنث ہے ہی نہیں، تو پھر ایسا لفظ بھی استعمال نہ کریں۔ میں نے خیر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، 2 باتیں میں نے عرض کی تھی۔ نمبر 1، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، اس پر میں نے دلائل پیش کیے ہیں اور ان پر ہونے والے شبہات کو پیش کیا۔ دوسری بات کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی میں ایک چھوٹی سی فتنی ہے، فتنی، انہوں نے یہ کام شروع کیا، نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، چھوٹی سی فتنی۔ میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ اپنا نام ٹھیک رکھو، تمہارا نام ہونا چاہیے جماعت المکفرین، کیونکہ تمہارا نظریہ کہ ساری دنیا کافر ہے، صرف ہم ہی چند بندے مسلمان ہیں، تو تم مسلمانوں کی جماعت ہو لیکن ساتھ دوسروں کو کافر بھی کہتے ہو، تو تم اپنا نام ٹھیک کرو، جماعت المسلمین نہ رکھو بلکہ جماعت المکفرین رکھو۔ جو بندے کا کام ہو نا، بندے کا نام بھی وہی ہونا چاہیے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں، شاید میری بات ان تک پہنچے ہو، ناراض نہ ہوں، وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا ہم نے ایک جماعت بنائی ہے اور فیصل آباد کے فلاں بزرگ اس کے سرپرست ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سرپرستی تم بھی کرو۔ میں نے کہا کیا جماعت ہے؟ کہا جی تحریک آسان نکاح۔ میں نے پوچھا کیوں بنائی ہے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک شادی کرتے ہیں دوسری نہیں کرتے، تو دوسری شادی کا ماحول بننا چاہیے، تو شادی کرنی بہت آسان ہے، اس لیے ہم نے تحریک آسان نکاح بنائی، تو ہم چاہتے ہیں کہ تو سرپرستی کر۔ ان کا خیال یہ تھا چونکہ اس کی زائد شادیاں ہیں تو شاید یہ بہت جلدی کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا میں سرپرستی کرتا ہوں، لیکن میری پہلی شرط ہے کہ تم اپنی جماعت کا نام بدلو، تم نام رکھو تحریک مشکل نکاح، تحریک مشکل نکاح۔ کیوں؟ دوسرا نکاح آسان نہیں مشکل ہے، تو جب مشکل ہے تو آپ نام یہ رکھو نا تحریک مشکل نکاح۔ آپ یہ نام کیوں رکھتے ہیں تحریک آسان نکاح؟ ہاں اگر ایک نکاح کی محنت ہو نا
کہ اس میں جی بارات نہ ہو، جہیز نہ ہو، خرچہ نہ ہو، اور مہندی نہ ہو، منگنی فضول رسمیں نہ ہوں، مایوں نہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہے طریق آسان نکاح۔ اور جب ایک ہوگی اوپر دوسرا نکاح، یہ طریق آسان نکاح نہیں ہے، طریق مشکل نکاح ہے۔ آپ پہلے اپنا نام ٹھیک کرو۔ تو جو بندہ کام کرے نا، نام بھی وہی رکھنا چاہیے، کام اور ہے اور نام اور ہے، پھر اس طرح کام کا مزہ نہیں آتا۔